اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بچوں کو، ان نونہالوں کو بچپن ہی سے توحید اور شرک کا فرق سمجھایا جائے۔ آج ہم بچوں کی نافرمانی کا شکوہ شکایت کرتے ہیں، جب بچہ سمجھنے لگے، سمجھدار ہو جائے، ہماری باتوں کو کیچ کرنے سمجھنے لگے، اس کو کیا سکھائیں؟ اس کو سکھائے کہ میرے بچے، جب تو پیٹ میں تھا تیری ماں نے تجھے انتہائی تکلیف سے اٹھائے رکھا، وہ رات بھر سو نہیں پاتی تھی، تیری وجہ سے وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی، کھا نہیں پاتی تھی، پی نہیں پاتی تھی۔ جب تو 9 مہینے پیٹ میں تھا تیری ماں نے اپنی ہر طرح کی خوشی کی قربانی تیری خاطر دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تو سلامت رہے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تجھ پر کوئی آنچ نہ آئے میرے بچے۔ سبحانہ و تعالی کی بے شمار تعریفیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت اور کبریائی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی حمد ثنا کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے مولا کریم سے مدد کے طلبگار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ جو حق ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو، اللہم آمین یا رب۔ میرے عزیزوں، اسلامی بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں اور بخوبی واقف ہیں اس بات سے اور اس چیز سے کہ کوئی بھی دن یا ہفتہ ہمارے اوپر ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے دین، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبروؤں کو لے کر، چاہے وہ سطحی پیمانے پر ہو، ملکی پیمانے پر ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسا حادثہ اور واقعہ سننے کو نہ ملتا ہو جو ہمیں تکلیف دیتا ہو، جس سے ہم رنجیدہ ہوتے ہوں اور فکر مند ہو جاتے ہوں۔ آئے دن مسلمانوں کے دین پر اور ان کے شریعت پر عمل کرنے میں مختلف قسم کی رکاوٹیں اور مسائل کا سامنا ہوتا رہتا ہے یا مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ اذان کو لے کر کے مسئلہ ہے، اسی طریقے سے موجودہ صورتحال میں حجاب کا مسئلہ ایک ریاست سے ہو کر ملک بھر میں چلا، جسے ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام پر، اسلامی احکامات پر، اسلام کی معتبر اور اسلام کی جان اور اسلام کی اصل شخصیات نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام پر بیجا اور گھنونے اعتراضات کا مسئلہ ہو، الغرض دین، جان، مال، عزت، عقل یہ محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے اسلامی قوانین اور احکامات اور شریعت میں دخل اندازی ہو یا مداخلت ہو، اس کے باوجود بھی ہم یہ چیز غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہیں۔ آج ہم
لوگوں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی مسلمانوں کے ذمہ دار اور حاکموں کا رونا روتے ہیں، ان کی شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ذمہ دار نااہل ہے، ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ کچھ کرتے نہیں ہیں؟ یا تو ہم یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، حکومت سے ہمیں یہ تکلیف ہے، گورنمنٹ ہمیں یہ چیز نہیں کرنے دیتی، اس حکم پر عمل نہیں کرنے دیتی، شریعت کے فلاں حکم پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس چیز میں ہمیں تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ آج عالمی پیمانے پر بھی، ملکی پیمانے پر بھی، سطحی پیمانے پر بھی ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہیں۔ تو اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے ایک خاص مذہب، ایک خاص سوچ، ایک خاص فکر اور ایجنڈے کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام کو داغدار بنانا، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کے اندر شک شبہ پیدا کرنا اور اسلام سے لوگوں کو منحرف کرنا ہے۔ اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک کے دیکھ لیں، ہر دور میں اسلام پر اعتراضات ہوئے ہیں، کیے گئے ہیں اور آگے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ کچھ سال پہلے طلاق ثلاثہ، 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کے معاملہ اٹھا، حلالے کو لے کر کے کتنی ساری ڈیبیٹس ہوئی، سب کچھ ہوا، ہم نے ساری چیزیں دیکھیں، لیکن یہ چیز ہم سے نہ ہو سکی کہ ہم یہ کہتے کہ کتاب و سنت، اللہ کا دین، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات اس گھنونے عمل سے، اس گندے عمل سے پاک صاف اور بری ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ ایک لعنتی عمل ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے بطور نمونہ ذکر کی گئی، اور آگے بھی معاملات ہوتے رہیں گے۔ ابھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھا، اذان کا مسئلہ اٹھا، حجاب کا مسئلہ اٹھا، اور آگے بھی مسائل آتے رہیں گے، یہ طے ہے، یقینی یہ بات ہے۔ لیکن کیا ہم ان کا شکوہ کرتے رہیں، ہم شکایت کرتے رہیں جن کا پرپس، جن کا مقصد، جن کا کل محنت اور کوشش اسی بات پر ہے کہ اسلام کو داغدار بنایا جائے، اسلامی شخصیات کو مجروح کر دیا جائے، مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے؟ ان کی پوری محنت اسی بات پر ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن ہماری محنت کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج دینی اعتبار سے آج ہمارے اندر کتنی بیداری ہے، کتنا شعور ہے، یا کتنے ہم فکر مند ہیں؟ یہ ایک اہم سوال اور ایک بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزوں، اصل ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، ان چیزوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، ان پر غور کرنے کی کوشش کریں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے گی، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمیں ملے گی۔ اور ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہم کیا ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس سے ذلت و رسوائی ہمارے سامنے ہے، ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اور کیوں اللہ کی رحمت اور مدد نہیں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہیں اور کی جا سکتی ہے، لیکن ہم 2 طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ آج کے اس جمعہ میں پہلی چیز ہم جو جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ابتدا سے، بنیاد سے ہم اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے منہج کی اصلاح کریں۔ ہم اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر بنیاد سے، بچپن سے کریں، یعنی بچوں کی، اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جو موجودہ صورتحال سے بھی مشکل اور دشوار گزار ہونے والا ہے، اس سے بھی بڑے اور بھیانک مسائل کا ان کو سامنا ہونے والا ہے، بچے اور آنے والی نسل اس کے لیے تیار رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک مسلم سماج، ایک مسلم معاشرے کی کس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں اور کن امور پر مسلم سماج اور معاشرے کو محنت کرنی چاہیے۔
چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے وہ ادھیڑ عمر کے افراد ہوں، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ خواتین ہو یا نوجوان بچیاں ہوں. یہ دو طریقے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم قرآن مجید کی وہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی وعظ، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اور لقمان علیہ السلام کی تربیت کے جن نمایاں پہلوؤں کو واضح کیا ہے، ہر باپ کی، ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے. اور بلکہ آج سنیں ان آیات کی سرسری طور پر ہم نظر ڈالیں، ان آیات سے سرسری طور پر آج ہم گزریں گے باذن اللہ تعالی. آپ جائیں، ہر باپ ہر ماں سے ایک گزارش ہے اللہ کے لیے، آپ ان آیات کو سنیں. ان آیات کو سننے کے بعد جا کر کے اطمینان سے قرآن اٹھائیں، ان آیات کی تفسیر پڑھیں، ان آیات کے حوالے سے علماء کرام کے خطبہ کے دروس اور ان کی وضاحتیں ان آیات کے تعلق سے سنیں، کیونکہ یہ آیتیں موجودہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اگر آج ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ یقین جانیں واللہ اللہ رب العالمین اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ان آیات کو اگر پڑھ کر کے، سمجھ کر کے ہم بچپن سے بنیاد سے ہماری اولاد کو اگر ان پوائنٹس اور نکات کے اوپر تربیت دیں گے، ان پوائنٹس اور ان نصیحتوں کے مطابق اگر ہماری اولادوں کی تربیتیں ہوں گی، تو آج جن مسائل کو لے کر کے ہم پریشان ہیں، کل کو ہماری آنے والی نسل، ہماری آنے والی اولادیں ان کو لے کر کے تیار رہیں گی. آج اگر اسلام کے اوپر کوئی اعتراض کر دے، نبی علیہ السلام پر اعتراض کر دے، صحابہ پر اعتراض کر دے، قرآن پر اعتراض کر دے، حدیثوں پر اعتراض کر دے، آج ہم جواب نہیں دے سکتے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بارہا یہ چیزیں ذکر کی علماء نے کہ پھر یہ ایک بہت واضح مثال ہے. ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے. جب اسلام کے ایک عین فطری حکم اور عین فطرت کے مطابق حکم طلاق کو لے کر کے، طلاق ثلاثہ کو لے کر کے جب اعتراض ہوا، جب حکومت نے مداخلت کی اس طلاق کے مسئلے میں جو ایک عین فطری عمل ہے، اسلام نے عین انسان کی فطرت کے مطابق جس عمل، جس حکم کو نافذ کیا اور جس کا حکم اللہ نے اس کے رسول علیہ السلام نے دیا، آج حلالے کی لعنتی عمل کی شکل میں اس پر اعتراض کیے گئے، اس طلاق کے عمل کو نشانہ بنایا گیا. لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بڑے بڑے اچھے مفکرین جو اسلام کے اپنے آپ کو بڑے الفاظ اللہ معاف کرے، جو اسلام کے ذمہ دار ہیں، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں سے یہ نہ نکلا کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہے اس عمل سے، اللہ اور اس کے رسول کا اس لعنتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہماری اولادوں کو ان چیزوں کے مطابق تربیت دی جائے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، ان کو منہج سکھایا جائے، ان کو اللہ کی عظمت سکھائی جائے، ان کو حقیقی دین کا تصور دیا جائے، تو اس طریقے کے بھدے اور بیکار اعتراضات کا وہ منہ توڑ جواب دیں گے. آج چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، فائنینشلی طور پر ہو، سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے ہو، میڈیا کے استعمال کے ذریعے ہو، آج ساری اسلام مخالف طاقتیں، تنظیمیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ کیسے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جائیں، کس طریقے سے چن کر کے اور اسلام کے جو احکامات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان پر اعتراض کیا جائے اور مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے. آج صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا نوجوان کسی انجینئر سے متاثر ہو کر صحابہ پر اعتراضات کر رہے ہیں، کوئی کسی اور کی باتوں کو سن کر کے قرآن پر اعتراضات کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراضات کر رہے ہیں. کیوں؟ بچپن سے ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی. دنیا میں تو بہت کچھ بنا دیا، دنیا کی ساری تیاریاں کر لی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ دین کے اعتبار سے کیا تیاری کی جائے. بات طویل ہو جائے گی، لیکن یہ کچھ تمہیدی باتیں یا کچھ مثالیں اس لیے ہیں کہ ہم غور کریں، سمجھیں اور ان چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، ایک منظم اور سنجیدگی کے ساتھ پلاننگ کریں. بچپن سے لے کر جوانی تک کے اگر ان نقاط کو ہم سمجھیں تو بڑی عظیم باتیں ہیں. آئیے ان آیات کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ اکبر. سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے یہ کی، اے میرے بچے،
لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ آج ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، باپ اور مائیں، جو ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، سن رہی ہیں، جمعہ میں حاضر ہیں یا دروس میں حاضر ہوتی ہیں، وہ اس بات کو، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ آج سب سے زیادہ بچوں کو جس بات کی ضرورت ہے، ان نونہالوں کو، ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کو، وہ توحید اور شرک کا فرق سمجھانے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا ذکر کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے بچیاں، خصوصاً لڑکیاں، آج ایک کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. کیوں؟ اس کو شرک ہی نہیں معلوم، اس کو توحید ہی نہیں معلوم، اس کو شرک اور توحید کا فرق نہیں پتہ ہے. اس نے اپنے گھر میں ماحول ایسا ہی پایا جیسے ایک مشرک کے یہاں ماحول ہوتا ہے، ایک کافر کے یہاں ماحول ہوتا ہے. جب بچپن سے وہ بچہ یا بچی ایک ایسے ہی ماحول میں تربیت پائے گی تو اسے اسلام اور شرک کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اسے توحید اور شرک کے درمیان کوئی فرق کرنے والی چیز نظر نہیں آئے گی. لہذا یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے نام پر بچوں کو درسگاہوں میں، مدارس کے اندر بھی بچپن سے لے کر سمر کیمپ ہے، یہ ہے وہ ہے، زمانے کی چیزیں ہیں. نماز تو سکھائی جا رہی ہے، فضائل بتائے جا رہے ہیں، درود کے فضائل، صدقے کے فضائل، خیرات کے فضائل، لیکن شرک نہیں پڑھایا جا رہا، توحید نہیں پڑھائی جا رہی، اسے شرک اور توحید کا فرق نہیں سمجھایا جا رہا ہے. آپ یاد رکھیں، ہم سنتے ہیں کہ فلاں اور فلاں نے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال تربیت میں لگا دیے. کیا فائدہ اسی تربیت کا؟ زندگی بھر آدمی فضائل کی ساری احادیث پر عمل کر لے وے، حج کر لے وے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سارے فضائل پر عمل کر لے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کر لے، زندگی میں ایک تہجد کی نماز نہ چھوڑے، لیکن کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے جیسا عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے عمل کی 1% بھی ہم برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. یہ بہت بڑی بات ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کا عمل بھی ضرور برباد ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کیا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عمل کر کے دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بچوں کو، ان نونہالوں کو بچپن ہی سے توحید اور شرک کا فرق سمجھایا جائے، ان کے دماغوں کے اندر رچایا بسایا جائے. یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، والدین کی، ان لوگوں کی جو مدارس چلاتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں، بچوں کی ویکیشن جو چھٹیوں میں سمر کیمپ لگاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ فضائل سکھائیں، آپ نماز سے لوگوں کو لگائیں، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، خیر کی طرف بلائیں، آپ ان کو دنیا اور آخرت کی ساری خیر سکھائیں. لیکن سب سے بڑی خیر انسان کو توحید کا سکھانا ہے، اور سب سے بڑی شر انسان کو شرک سے آگاہ نہ کرنا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی خیر اور کوئی شر نہیں ہے. لہذا بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا لقمان علیہ السلام کی زبانی جن باتوں کا ذکر کیا ہے، سرسری طور پر ہم ان کو جانتے اور پڑھتے ہوئے چلیں گے. جو ہم نے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کے بعد ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہمیں بتایا اور حکم دیا، ذکر کیا کہ بچے کو یہ چیز سکھائی جائے. آج ہم بچوں کی نافرمانی کا شکوہ شکایت کرتے ہیں. جب بچہ سمجھنے لگے، سمجھدار ہو جائے، ہماری باتوں کو کیچ کرنے سمجھنے لگے، اس کو کیا سکھائے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن. اس کو سکھائے کہ میرے بچے، جب تو پیٹ میں تھا تیری ماں نے تجھے انتہائی تکلیف سے اٹھائے رکھا. وہ رات بھر سو نہیں پاتی تھی، تیری وجہ سے وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی، کھا نہیں پاتی تھی، پی نہیں پاتی تھی. جب تو 9 مہینے پیٹ میں تھا، تیری ماں نے اپنی ہر طرح کی خوشی کی قربانی تیری خاطر دی ہے. کیوں؟ تاکہ تو سلامت رہے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تجھ پر کوئی آنچ نہ آئے. میرے بچے،
ماں کی یہ تکلیف اسے سکھائی جائے. کیوں؟ کیونکہ جب بچپن سے بچہ ماں کی تکلیف کو، ماں کی ان قربانیوں کو ذہن میں رکھے گا تو کل کو بڑا ہو کر کے وہ ماں کا نافرمان نہیں بنے گا. ماں کی قربانیاں اسے یاد رہے گی. ورنہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، ماں باپ بچپن سے لے کے جوانی تک اپنا سب کچھ اس پہ لٹا دیتے ہیں. بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. تو اس کو بتائے کہ تیری ماں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، تیرے باپ نے تیرے لیے یہ کیا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب قرآن پڑھیں گے، جب قرآن سمجھیں گے، جب قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ ایک باپ کا، ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے. جب بچہ آپ کی قربانیوں کو سمجھے گا، آپ کے احسانات کو مانے گا، تو آپ کا فرما بردار رہے گا. ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ کہ آپ کی ساری چیزوں کو جاننے سمجھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے. جب فرما بردار رہے گا تو جہاں آپ اس کو بتاؤ گے وہاں جائے گا، جس چیز کا حکم دو گے وہ مانے گا. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ اس کو بتاؤ گے اس پر عمل بھی کرے گا. جب شرک اور توحید کا فرق بتاؤ گے، سمجھاؤ گے، تو وہ مانے گا بھی. لیکن ضرورت کیا ہے کہ اس کو بتایا جائے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. اور اس کے بعد جب بچہ ان قربانیوں کو مانے گا تو اللہ نے ذکر کیا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. بچہ ماں باپ کا شکر گزار بنے گا اور اسے اللہ کی شکر گزاری بھی کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ دنیا میں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے اسے اتنے احسان کرنے والے ماں باپ عطا کیے. بچہ شکر گزار کب بنے گا؟ جب ان چیزوں کو سمجھے گا. اور جب بندے کے اندر اللہ کی شکر گزاری آئے گی، جب وہ ماں باپ کا شکر گزار ہوگا تو ماں باپ کی عصیان، نافرمانی، ان کے حقوق کی پامالی سے بچے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہوگا، اسے قدر ہوگی ماں باپ کی، اس کے نزدیک ویلیو ہوگی ماں باپ کی. ورنہ آج ہم جانتے ہیں اکثر ماں باپ کا یہی حال ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ نے ہر چیز کی قربانی دی، باپ نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا لیا. لیکن اولاد کا شکوہ ہے، کوئی خواہش باپ نہیں پوری کر پایا تو تم نے مجھے کیا کیا، تم نے میرے لیے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بیٹا جو کیا ہے نا، وہ جو نہیں کر پایا اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے. مال کی کمی کی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے آج میں تجھے نہیں پڑھا پا رہا ہوں، یہ کسی تیری خواہش نہیں پوری کر پا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی جان تیری خاطر مٹی میں ملائی ہے. تیری ماں نے اپنے آپ کو تیری تکلیفوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کی زندگی بیٹا پوری قربان کر دی ہے. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. لہذا یہ شیطانی چالوں سے بچیں کہ قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہے. کیا ایک بات بتائیں، جن آیتوں کو میں ترجمہ کر رہا ہوں یا جن آیتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں اردو زبان میں، کیا وہ آپ کی ہماری سمجھ کے پرے ہیں؟ کیا ایسی بات کوئی ہے ان آیات میں جو ہم نے ترجمہ کی اور آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن انتہائی آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، پڑھیں ضرور، لیکن علماء سے رجوع کرتے رہیں، علماء سے رابطے میں رہیں، معتبر علماء کی تفاسیر پڑھیں. اور عوام الناس کے لیے اگر کہا جائے تو سب سے بہترین اور معتبر تفسیر جو آسان زبان میں ہے وہ احسن البیان تفسیر ہے، جو اردو، ہندی، انگلش، مراٹھی مختلف زبانوں میں موجود ہے. لہذا پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. پھر اس کے بعد کہا الی المصیر. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا واتبع سبیل من اناب الی. بچے کو اس بات کی نصیحت کی اور اللہ نے حکم دیا کہ جب اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت ہو جائے. ماں کے بارے میں بہت کہا گیا، ماں کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن بچے کو باپ کی قدر سمجھائی جائے. باپ کا مقام و مرتبہ چھوٹا نہیں ہے. باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الاب من اوسط ابواب الجنہ فَإِن شِئْتَ فَاحْفَظْ عَلَيْهِ وَإِن شِئْتَ فَضِيَّهُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. باپ جو ہے وہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی تو باپ جنت کا بہترین دروازہ، سب سے عمدہ دروازہ ہے جنت کے داخلے کا. اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، ورنہ اس دروازے کو تم چاہو تو برباد کر دو. اس کے بعد واتبع سبیل من اناب الی. اللہ اکبر. آج باپ پریشان ہے. کس بات سے پریشان ہے؟ میرے بچے کی صحبت خراب ہے، میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں ہے، خراب لوگوں میں ہے.
بیڑی سگریٹ پینے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ڈرگز لینے والے بچوں کے ساتھ میرا بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ نے کبھی بچپن سے بتایا ہی نہیں نا، کبھی سکھایا ہی نہیں، کبھی تربیت ہی نہیں دی کہ کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. اب جب بچپن سے یہ معصوم بچے اپنے باپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے کہ باپ، ہمارا باپ جو ہے، اگر میں نماز کو نہیں جاتا ہوں تو ابا کچھ نہیں بول رہے ہیں، لیکن اگر ابا نے بولے کہ بیٹا بیڑی لا دے، تمباکو لا دے، میں نہیں لا رہا ہوں تو ابا مار رہے ہیں، ابا میرے کو ڈانٹ رہے ہیں. بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں مدرسہ نہیں جا رہا ہوں تو ابا نے تھوڑا بہت بولا، ٹال مٹول کر کے میں بچ گیا، لیکن ابا کا بیڑی سگریٹ پان تمباکو نہیں لایا تو امی بھی مار رہی ہے، ابا بھی مار رہی ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ماحول ہے؟ کیا محبت ہے؟ کیا تربیت ہے بچوں کی؟ یہ بچہ کیا سمجھے گا بچپن سے؟ ہاں یار نماز پڑھوں نہ پڑھوں چل جائے گا، چھوٹی سی چیز ہے. جب بچپن سے بچہ یہی سیکھتے ہوئے بڑا ہوگا، پھر بچہ خود دیکھ رہے ہیں کہ میرے ابا فلاں چچا کے ساتھ رہتے ہیں جن کا منہ دن بھر گٹکے سے بھرا ہوا ہے. بچہ یہی دیکھ دیکھ کے بڑا ہو رہا ہے، تو بچے کو آپ منع کرو گے بھی تو بچہ نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ خود اس نے اپنے باپ کو بچپن سے ایسا پایا ہے. لہذا باپ کو خود اچھا رہنا چاہیے. اگر آپ کے اندر کوئی برائی، کوئی کمی اس طرح کی ہے تو اللہ کے واسطے اسے چھوڑیں، اور کم از کم اگر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو بچوں کے سامنے ایسی چیزیں نہ کریں، کیونکہ کل پھر اگر آپ اپنی اولاد کا شکوہ شکایت کرتے ہیں تو یہ بیجا ہوگا. سیدنا عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باپ اپنے بچے کی شکایت لے کر کے آیا، اور بچے کی اس نے شکایت کیا کہ میرا بچہ میرا نافرمان ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو حاضر کیا اور اس کو باتیں بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تم تمہارے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو. بچہ بڑا چالاک تھا. بچے نے کہا کہ یا امیر المؤمنین الیس للوالدی علی الولد حق و حقوق. امیر المؤمنین ایک بات بتائیں، کیا ایک باپ کے بچے کے تئیں کوئی حقوق نہیں ہے؟ کوئی حق باپ پر بچے کے تعلق سے عائد نہیں ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا. وما علمنی من الکتاب حرفا، یہ آج ہم سب کا معاملہ ہے. وما علمنی من الکتاب حرفا، میرے حق ادا نہیں کیے، اور مجھے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی اس نے نہیں سکھایا. جیسا ہم نے کہا شروع میں، آج ہمیں اس بات کی تو بہت فکر ہے کہ بچے کی دنیا کیسے اچھی ہو جائے، کیا ایسا کر دوں میں بھلے ہی میں اپنے آپ کو برباد کر لوں گا، اپنی زندگی میں تباہ کر لوں گا، پوری جان محنت نچوڑ دوں گا اپنے آپ کو، میرے بچے کی دنیا اچھی ہو جائے. لیکن میں اس بات کے لیے اپنی محنت صرف نہیں کروں گا کہ میرا بچہ مدرسے برابر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، میرا بچہ مدرسے میں جا کر کیا سیکھ رہا ہے، اللہ کی کتاب سیکھا کہ نہیں سیکھا. 10 سال میرا بچہ مدرسے کی مسجد میں جا رہا ہے، محلے کی مسجد میں گیا، 12 سال گیا، لیکن اس نے کیا سیکھا؟ مجھے فکر ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب سیکھا کہ نہیں سیکھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے خود نہیں آتا پڑھنا، میں نے خود اللہ کی کتاب نہیں سیکھی. تو اس نے شکایت اپنے باپ کی یہ لگائی کہ مجھے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی اس نے نہیں سکھایا. پھر اس کے بعد کیا کیا کہ میرا اچھا نام بھی میرے باپ نے نہیں رکھا ہے. وَسَمَّانِي جُعْلًا، میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا. جعل جو ہوتا ہے گوبر کے گندے سے کیڑے کو کہتے ہیں. آج ہمارے یہی چلتا ہے نا، کسی کا بچہ پیدا ہوا فون پہ یا رستے ملتے ہیں، مولانا کوئی نام بتائیے، آپ ان کو نام بتائیے، صحابہ کے نام، عبداللہ، عمر، عائشہ، جو بھی اچھے نام ہیں، یا جو ایسے نام ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات ہیں، یا جو اچھے نام ہیں، اسلاف کے صحابہ کے نام ہیں، اسلامی نام ہے. مولانا پرانا نام ہے، بہت سارے نام ہیں، کچھ یونیک نام بتائیے، اینٹک نام بتائیے، خوبصورت سا نام بتائیے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ اور جب ہماری سوچ، ہماری تربیت، ہمارا ماحول ایسا ہوگا تو کیسے بچے سیکھیں گے، کیسے بچے سنوریں گے؟ جب یہ بچے، یہ نسلیں نہیں سنورے گی کہ تو اللہ کے ہمارے جواب نہیں دینا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، کہ آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف آدمی نہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر والوں پر نگہبان ہے، اور اس سے اس کے قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا. میرے عزیزوں،
تو ہم واپس اپنی بات پر لوٹ کر کے آتے ہیں کہ بچے کا فرینڈ سرکل خراب ہے، لیکن اگر ہم بچپن سے اسے سکھائے ہوتے، ہم خود نیک ہوتے، ہم خود اچھے ہوتے، تو ہمارا بچہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے ہی، یہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی بھی اولادیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچپن سے دیکھیں، مکمل نگاہ رکھیں میرا بچہ بچپن سے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ اگر بچپن سے اس کی صحبت، اس کا تعلق خراب دوستوں میں ہے، خراب لوگوں میں اس کی اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی لاکھ تربیت اچھی ہو لیکن اس کی جو صحبت ہوگی، بری سنگت، آپ کی بری تربیت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ لہذا ہر باپ کی ذمہ داری ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اولاد سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ایک سوال اگر ہم آپ سے کریں کہ اگر مان لیجئے مثال کے طور پہ آپ کا بچہ غلط ہے، 100% آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے کی غلطی ہے، کیا ہم اس بات کو برداشت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ لاکھ غلط ہونے کے بعد بھی ہمارے بچے کو کوئی باہر والا پڑوسی ایک تماچا رسید کر دے؟ مجھے معلوم ہے میرا بچہ غلط ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ غلط ہے، لیکن کیا کوئی باپ یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کے بچے کی غلطی کے باوجود بھی کوئی بڑا، کوئی بزرگ یا پڑوسی اس کے منہ پہ ایک تماچا رسید کر دے؟ نہیں برداشت کرتا۔ کیوں؟ اولاد کی محبت ہے اس لیے نہیں کرتا۔ کیا کوئی ماں یا کوئی باپ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ میرا بچہ گر جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، وہ لنگڑا لولا ہو جائے؟ کیوں نہیں کرتے نا؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اولاد سے محبت ہے۔ تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارا بچہ لنگڑا لولا ہو جائے، وہ گر جائے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، اسے کوئی غلط ہونے کے باوجود بھی تنبیہ کے طور پہ مار دے یا اس کو ڈانٹ دے، تو ایک باپ ایک ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ ان کی غلط تربیت کی وجہ سے ان کے بچے کی آخرت خراب ہو جائے، ان کا بچہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے، ان کی معصوم اولادیں جہنم تک چلی جائے؟ یہ ایک ماں اور باپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سمجھ کے پرے یہ بات ہے، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے کو جہنم سے آزادی کی فکر کی جائے، بچے کی آخرت بنانے کی فکر کی جائے۔ یہ کیسی محبت ہے ہماری اولاد سے؟ ہماری یہ کیسے ہماری ایک باپ کی اور ایک ماں کی ممتا اور محبت ہے اپنی اولاد سے، جو ہماری سمجھ کے پرے ہے؟ اور ہم کس محبت کا دم اپنی اولاد سے بھر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی نقصان ہوا، اس کی زندگی اوپر نیچے ہو کے گزر جائے گی، لیکن غلط تعلیم، غلط تربیت، غلط ماحول اور تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوگا وہ آخرت کا نقصان ہے، جس میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے بچے کا کوئی نقصان ہو گیا، آپ معاشی اعتبار سے اچھے ہیں، اس کے بھائی اچھے ہیں، اس کو سنبھال لیں گے، اس کی زندگی کٹ جانی ہے، لیکن آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لہذا فکر کریں نیک بنانے کی، صالح بنانے کی، اچھا بنانے کی، توحید سکھانے کی، شرک سے بچانے کی فکر کریں۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے باتیں کہی ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ اللہ رب العالمین کے رب اور اللہ کی نگرانی کا ایک احساس دلایا ہے بچے کو۔ کیا جامع نصیحت ہے! اللہ کے واسطے میری بہت گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جائیں، جو آیات ہم یہاں سن رہے ہیں ان کو اللہ کے واسطے اپنی اولاد سے اگر حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کا ہمارے دلوں میں درد ہے، اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر ہے، تو ان آیات کو لازمی طور پر پڑھنا اور سمجھنا۔ کیا نصیحت ہے! اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ میرے بچے اگر ذرہ برابر بھی برائی ہوگی یا کوئی چیز ہوگی، فتکون فی صخرۃ، تو میرے بچے چاہے تو چٹانوں کے اندر چلا جا، او فی السماوات، آسمانوں میں چلا جا، او فی الارض، یا وہ جو برائی ہے یا وہ جو چیز ہے چاہے وہ چٹانوں کے اندر چلی جائے یا آسمانوں میں گم ہو جائے یا زمین کے اندر چلی جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اللہ اکبر! کیا احساس ہے! یہ احساس سوچے اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں آ جائے کہ جو غلط کام میں کر رہا ہوں، جو گناہ میں کر رہا ہوں، وہ چاہے
چٹانوں کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر چلا جائے، یاتی بھی اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ اگر یہ 2 سال 4 سال 5 سال کے بچے جو موجود ہیں، یا جمعہ میں جو مائیں موجود ہیں، جو باپ موجود ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ احساس ڈال دیں تو کیا بڑی بات ہوگی، کتنا عظیم احساس ہے یہ۔ بچہ غلط صحبت اختیار نہیں کرے گا۔ بچہ جب جوان ہونے کے بعد میں اگر شیطان اس کو بہکائے گا، ورگلائے گا بچی کو محبت کے جھانسے میں، دنیاوی مال کے جھانسے میں، جب اس کے دین میں خیال آئے گا نا کہ یار میں میرا دین چھوڑ دوں، میں اس کے پیار میں چلے جاؤں، جب اس کو یہ دنیا کی خوبصورتی اپنے طرف راغب کرے گی، اٹریکٹ کرے گی، اور اس کے دل میں یہ احساس ہوگا نہیں اللہ قادر ہے، میرا یہ گناہ چاہے کہیں بھی ہو، یہ غلطی کہیں بھی ہو، اللہ اسے نکال کر لے آئے گا قیامت کے دن۔ اس کا دل دہل جائے گا، اس کے قدم رک جائیں گے، اس کی سانسیں تھم جائے گی اس بچے کی۔ ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان آیات کو بچوں کے ذہن میں بٹھائیں۔ اس کے بعد جو بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ یاتی ان اللہ لطیف خبیر، اب اس کے بعد دیکھیے کیا جامع نصیحتیں ہیں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ہم نے بچے کو عقیدہ سکھایا، توحید سکھا دی، اللہ کی عظمت سکھا دی، سب کچھ اسے ہم نے سکھا دیا۔ اس کے بعد بچوں کو طہارت کے مسائل سکھائیں۔ آج آدمی جوان ہو جاتا ہے، 17 سال 18 سال 20 سال کا ہو گیا، اسے پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، اس کو طہارت کے طریقے نہیں معلوم۔ 18 سال 20 سال 15 سال کے بچے کو آپ بولو چل بیٹا نماز کے لیے چل، پاک نہیں ہوں، طہارت سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، شرم کی بات ہے ماں باپ کے لیے کہ جن کا بچہ 15 سال 18 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھنے کے لیے یہ بہانے، یہ ایکسکیوز وہ پیش کرے کہ ابا میں طہارت سے نہیں ہوں، ابا میں پاکی سے نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بچے، لقمان علیہ السلام کی زبانی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ اللہ اکبر، جب آپ کا بچہ توحید سیکھ لے گا، شرک سے بچ جائے گا، جب وہ طہارت پاکیزگی کے مسائل سیکھ جائے گا، نماز کا پابند ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً انسان کو نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پھر جب اس کا کردار اس حد تک کہ من جائے گا تو پھر اللہ کے اس حکم پر وہ عمل کرے گا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی دے گا۔ اگر آپ غلط کرو گے، آپ اپنے بچے کے سامنے آپ نماز کی پابندی نہیں کرو گے، آپ کچھ غلط کام کرو گے، آپ کا بچہ آپ کو روکے گا، ابا یہ غلط ہے، ابا بیڑی سگریٹ مت پیو، تمباکو گٹکا چھوڑ دو، فلاں چچا کے ساتھ مت جایا کرو، وہ ایسے ایسے ہیں، ابا گھر میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ابا آپ نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، جس باپ کی اولاد اس سے خیر و نصیحت کی دعوت دینے لگ جائے، جس باپ کی اولادیں، جس ماں کی بیٹیاں اسے خیر اور شر میں تمیز سکھانے لگ جائے، اس باپ کا دل کیسا باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو، اس کے کلیجے کو کیسی ٹھنڈک ملتی ہوگی۔ یہ اس باپ سے پوچھے جو کبھی غلط تھا لیکن اس کی اولاد کے تربیت اچھی کرنے کی وجہ سے، اس کی اولاد کو خیر سکھانے کی وجہ سے اس کی اولادیں اسے خیر سکھانے والی ہو گئی۔ اس لذت کو اگر پانا چاہتے ہیں، اس خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی نیک بنے، اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ میرے بچے نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور ان راستوں میں جو تکلیفیں آئے میرے لال اس پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر، کون سی ایسی چیز ہے جس کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ توحید اور شرک سیکھنے سے لے کر نماز کا قیام۔ آج ہندوستانی ماحول کے اندر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو دین سکھانے کی، لوگوں کو صحیح دین سکھانے کی، دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، گناہوں سے روکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو دعوت تو دے رہا ہے، بڑی بڑی مجلسیں لگا رہا ہے، کئی دن اللہ کی دعوت کے لیے دے رہا ہے، لیکن ان کی دعوت میں سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ توحید کی بنیاد پر دعوت نہیں ہے، صرف بھلائی کا حکم ہے، صرف معروف کا حکم ہے، منکر کا انکار نہیں ہے، غلط کام پر روک نہیں ہے۔ یہ دعوت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ نبوی دعوت کا طریقہ نہیں ہے، نبوی دعوت کا منہج نہیں ہے، اسی لیے وہ دعوت کامگار نہیں ہے، اسی لیے وہ دعوت اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہے، کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ کو بچہ کچھ گنتا ہی نہیں ہے، دادا دادی تایا بڑے ابا چچا کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے اس کو کبھی سکھایا نہیں نا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بچے اپنا رخ اپنا چہرہ لوگوں سے تکبر کی وجہ سے نہ موڑا کر۔ جب بچپن سے نہیں سکھاؤ گے نا تو تمہاری بھلی بات بھی وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو اپنی جوتی پر رکھے گا۔ تکبر ایک عجیب سا مزاج ہے نوجوانوں کا، میں کسی کی سنتا نہیں، میں کسی کو گنتا نہیں۔ کیوں نہیں گنتا؟ کیونکہ تیرے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں نا کہ اللہ کو تکبر ناپسند ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جینس جو ہے شرمگاہ سے نیچے اتری ہوئی ہے، چال میں ایٹیٹیوڈ تکبر دیکھو تو بس اللہ رحم کرے۔ کیوں ہے؟ ہم نے بچے کو کبھی سکھایا نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، میرے بچے زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ کتنی عظیم نصیحتیں ہیں۔ ایک باپ اگر اپنی اولاد سے جو محبت کرنے والا ہو، اس کا دل دہل جانا چاہیے، اس کا دل نرم ہونا چاہیے، اس کے دل میں رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یار آج میرے 4 بچے ہو گئے، 40 سال میری عمر ہو گئی، لیکن کبھی میں نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں پڑھا کیوں نہیں؟ میرے دماغ پر کیا ہو گیا تھا، میری عقل پہ کیا پتھر پڑے ہوئے تھے کہ میں نے تربیت کے یہ پہلوؤں پر کبھی غور نہیں کیا۔ قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری بچوں کی تربیت میں جتنے بگاڑ آ سکتے ہیں، جو تربیت کے پہلو ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے اللہ نے چند آیات میں سمیٹ کر کے رکھ دیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، میرے بچے اللہ رب العالمین ہر تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج یہ ساری بیماریاں ہمارے بچوں میں، ہماری نوجوان نسلوں میں موجود نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آج ہی جائیں، جمعہ کے بعد جب بھی اللہ آپ کو فرصت دیں، اگر جمعہ کے بعد کسی کے پاس فری وقت ہے، رات میں کام کے بعد فری وقت ہے، ایک ایک آیت کو غور سے پڑھیں، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے بچے کو سمجھانے کی تو آپ خود بٹھا کر کے سمجھائیں۔ آپ ان بچوں کی عمریں دیکھیں، ان کا دماغ دیکھیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، یہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، بچپن سے ان کے ذہنوں پر جو چیزیں نقش کر دی جاتی ہیں وہ قیامت تک مٹتی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں پل بڑھ رہا تھا، ایک بچہ تھا، اور جب میں کھانا کھاتا تھا نا، وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا رہتا تھا، جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ہاتھ پورا میرا پلیٹ میں گھومتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، یا غلام کل سم اللہ، اے بچے بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے قریب ہے تم اس طریقے سے، اس جگہ سے کھاؤ، اپنے قریب سے میرے بچے کھاؤ۔ اس کے بعد عمرو بن سلمہ کے الفاظ کیا ہیں معلوم ہے؟ فَكَانَتْ ذَلِكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، اللہ اکبر، پوری زندگی میری یہی عادت برقرار رہی کہ میں بسم اللہ کہہ کر کے کھاتا، اللہ کا نام لے کر کے کھاتا، دائیں ہاتھ سے کھاتا، اور جو کھانا میرے سب سے قریب ہوتا وہاں سے میں کھاتا۔ اگر بچپن سے ان بچوں کو جو تعلیمات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی ہے، ان معصوموں کی عمریں، ان کے چہرے، ان کے ذہن دیکھیں، اگر ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں نقش کر دیا جائے، اتار دیا جائے، تو قیامت تک کے پوری حیات ان کی یہ عادتیں برقرار رہے گی۔ پھر اس کے بعد آخری جو آیت ہے وہ اللہ رب العالمین نے کہا، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، میرے بچے اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کر، میانہ روی اپنی چال کے اندر اختیار کر، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور میرے بچے اپنی آواز کو پست رکھا کر، نرم رکھا کر۔ اگر بچپن سے ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو یہ درس دیتے رہیں گے تو کیا ہمارے بچے یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے؟ جیسا ہم نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک معصوم بچے کا ذہن، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بچپن سے جو چیزیں ماں باپ اور ماحول اس کے ذہن میں رچا بسا دیتا ہے، وہ چیز اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اور اس کے دل اور دماغ پر ہمیشہ کے لیے چھپ کر کے رہ جاتی ہے۔ بچوں کی صالح تربیت آپ کو دنیا میں تو عزت دلانے ہی والی ہے، اور آخرت میں جب آپ مر جاؤ گے، اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت مال چھوڑا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت مال و دولت چھوڑ دیا، ان کا فیوچر سیٹ کر دیا، لیکن یہ اولاد اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔
لیکن اگر یہ اولادیں نیک ہوگی، یہ نونہال نیک ہو گئے، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے کیا کہا؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ یہ نونہال، یہ بچے، مائیں اور بہنیں خاص طور سے سنیں، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب بھی آپ مر جائیں گے نا، جب درجات آپ کے مرنے کے بعد جنت میں بلند ہوں گے، اس کا سبب یہ نیک اولادیں بنے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ترفع للعبد الصالح الدرجات فی الجنہ، کہ جب نیک بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے انا لی ھذا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ درجات کی یہ بلندی کا غالباً وہ حقدار نہیں ہے، لیکن درجات کی بلندی کیوں ہے؟ اس سے جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تمہارے بچے کی مغفرت کی دعائیں کرنے کی وجہ سے تمہیں درجات کی بلندی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بچے نیک ہوں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ میرے باپ نے میری اتنی لاجواب پرورش کی، مجھے اتنا نیک بنایا، اتنا صالح بنایا، تو کیوں نہ میں اپنے باپ کو یہ صلہ دوں کہ ابا آپ بھلے ہی وفات پا چکے ہو لیکن میری مغفرت کی دعائیں آپ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک میں مغفرت کی دعائیں کروں گا، آپ کی تربیت کا صلہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ میری دعاؤں سے آپ کے درجات جنت میں بلند ہوتے رہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر اور آنے والے ماحول اور مسائل کے اندر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ان کے دین، ان کے منہج، ان کی عزت، ان کی آبروؤں کی، ان کی جان، ان کی مال کی سلامتی اگر چاہتے ہیں تو ان کو وہ طریقے پر تربیت دے جس طریقے پر سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت دی۔ اگر دنیا کی عزت چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی اور درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنی اولاد سے حقیقی محبت کا ثبوت یہ ہے، اور حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کی آخرت کی پرواہ کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں۔ ماؤں اور بہنوں سے بھی خصوصی گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، یقیناً آپ کی محبت پر سوال یا اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کے محبت کے طریقے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور آپ کی حقیقی محبت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کتنی اپنی اولاد کی آخرت بنانے کی فکر کرتے ہیں اور کتنے ہم ان کی دنیا کو چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں ہم نے کتاب و سنت اور حق کے مطابق کہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مولا کریم جو باتیں، جو نصیحتیں ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں سمجھ کر اپنی اولادوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان قیمتی نصیحتوں کو تو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اولادوں کی اور دوسروں کی نسلیں بھی اللہ رب العالمین بہترین تعلیم و تربیت پائیں اور ان کی دنیا اور آخرت سنبھل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح کی خیر کی توفیق دے، تمام طرح کی شر اور برائی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔